قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق علیہ۔ باب المساجد کی یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کا تعلق مسجد میں تھوکنے سے ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کو مسجد میں کسی کو تھوک آئے تو اپنی بائیں طرف پھینکے، اگر کوئی مصلی اس کے بائیں جانب نہ ہو، یا اپنے پاؤں کے نیچے پھینکے۔ اور بتایا تھا کہ یہ حکم صحرا کا ہے یا اس زمین کا جو مٹی والی زمین ہو، پلاسٹرڈ نہ ہو۔ آج کل کی جو مسجدیں ہیں ہماری وہ پلاسٹرڈ ہے، اس پر پتھر بچھائے گئے ہیں اور سجادہ یا قالین یا دریاں عمدہ قسم کی بچھائی جاتی ہیں۔ کیا حکم ہے ان کا؟ دیکھیے، حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا غلطی ہے، اور اگر کوئی یہ غلطی کر جائے یا اس غلطی کو کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے اور یہ غلطی کر لے تو کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو دفن کر دے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے ڈال دے، نیچے کی ریت اوپر ڈال دے، اوپر کی ریت نیچے، جس پر تھوک کھڑا ہے وہ نیچے چلی جائے اور نیچے کی مٹی اوپر آ جائے، یہی دفن کرنے کا مطلب ہوگا۔ لیکن یہاں تو پتھر ہے یا مصلی ہے، سجادہ یا قالین دری ہے، اس پر دفن کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اسی لیے اہل علم نے فرمایا ہے کہ مسجد میں تھوکنا حرام ہے، کیونکہ یہ مسجد کی توہین ہے اور مسجد میں بیٹھنے والے نمازیوں کی بھی توہین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے کو غلطی شمار کی جو تھوکنے والے کے اوپر لکھی جاتی ہے، اور اگر کوئی یہ غلطی کر لے، یہ معصیت اگر کوئی کر لے تو کفارہ اس کا یہ دے کہ اس کو دفن کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دفن کرنے کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ زمین یا تو ریتیلی ہو مسجد کی، یا پھر کچی مٹی ہو جس کو اوپر سے نیچے کیا جا سکتا۔ جو آج کل کی عام مسجدوں میں جو پلاسٹرڈ ہے یا جس پر ٹائلس یا پتھر ماربل بچھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اور اس کے اوپر سے بھی قیمتی دریاں اور قالین بچھائی گئی ہوتی ہیں، اس میں یہ حکم نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ کسی بھی حال میں مسجد میں تھوکنا اب جائز نہیں ہے۔ اگر آدمی تھوکنے پر اپنے کو مجبور پائے اور اس کی مجبوری ہو تو فوراً ہی اس کو کپڑے میں لے لے، مندیل میں، رومال میں، یا چادر کے کونے میں، کھٹ میں، یا کوئی کپڑا ہے اسی کپڑے کے اندر اس کو لے لے، ایسے تھوک لے اور اس کو تہ بتہ ایسے لپیٹ لے، تاکہ اور لپیٹ کر کے اس کو ایسے مسل دے تاکہ کپڑے میں لگ جائے اور تھوک یا کھکھاڑا نیچے مسجد میں نہ گرے۔ پھر من باب النظافہ، تھوک کھکھاڑا ناپاک نہیں ہے، من باب النظافہ اپنے کپڑے کو، رومال کو، چادر کے کنارے کو بعد میں دھو لے۔ مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی، میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، یعنی لیلۃ المعراج میں اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے، برے اعمال بھی پیش کیے گئے۔ تو میں نے اچھے عملوں کے اندر، امت کے اچھے عملوں کے اندر پایا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹایا جانا۔ جس نے بھی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا ہو، یہ اس کی نیکی ہے، یہ ایک عمل حسن ہے جو میں نے اپنی امت کے نام اعمال میں پایا۔ اور امت کے برے عملوں میں اس تھوک اور کھکھاڑے کو ہم نے پایا جو مسجد کے اندر ڈالا گیا ہو اور دفن نہ کیا گیا، یعنی لوگوں نے ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اگر آدمی تھوکے تو دفن کر دے، کیونکہ تھوکنا معصیت ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کے تھوکے اور اس کو دفن کر دے، تھوکے اور دفن کر دے۔
اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اس غلطی کا کفارہ یہ دے کہ نیکی کا کام کرے کہ اس کو صاف کر دے. لیکن جان بوجھ کر کے گناہ کرنا اور پھر اس کا کفارہ نیکی سے پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی عمداً گناہ کرے اور اس کے پیچھے مکفرات کو یا کوئی گناہ کو مٹانے والی کوئی چیز یا نیکی کا کام کرے. اگر ایسی غلطی کبھی ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دے. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو تھوک آئے تو وہ آدمی اپنے مندیل کے اندر بائیں طرف تھوکے اپنے قدم کے نیچے. اگر وہ بھی نہ پائے تو ایسا کرے اور آپ نے کپڑا لیا اور کپڑے کے اندر تھوکا اور اس کو ایک دوسرے کے اوپر تہبتہ پلٹایا. تو اگر مسجد میں تھوکنے پر مستر ہے تو پھر بائیں طرف تھوکے اگر مٹی ہے تو, اور پھر اس کو دفن کر دے, مٹی کے اندر اس کو گم کر دے تاکہ کسی مسلمان کے کپڑے میں نہ لگے یا اس کے پاؤں میں نہ لگے, اذیت محسوس نہ کرے. اس سے حکم ہوا کہ اس کو دفن کر دو. اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں ہے, مالی کوئی جرمانہ نہیں. لیکن اگر مسجد مفروش ہو جیسا کہ آج کل حال ہے کہ اس پر قالین وغیرہ بچھائی گئی ہوتی ہے تو اہل علم نے کہا کہ کسی بھی حال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آدمی کو مندیل وغیرہ, آج کل تو کاغذ کا رومال مندیل پایا جاتا ہے, ٹیشو پیپر. مسجدوں کے اندر بھی ماشاءاللہ اچھی جو عمدہ مسجد ہوتی ہے جہاں کے ذمہ دار محسوس کرتے ہیں, خاص کے عرب کی مساجد کے اندر وہ مندیل جا بجا رکھ دی گئی ہوتی ہے جہاں سے لوگ اس کو لے کر استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ اب تھوکنے کا جو مسئلہ ہے وہ بہت حد تک اپنے پاس جو لوگوں کی مندیل ہوتی ہے کاغذ کی یا کپڑے کی, اس میں یا پھر جو مسجد کے اندر ہوتی ہے اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ سب بھی کچھ نہ ہو اور اگر تھوک منہ سے گر جائے پاؤں کے نیچے تو پھر اس کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ آدمی کپڑا بھیگو کر کے اچھی طریقے سے لائے اور اس جگہ کو اچھے سے صاف کر دے. لیکن بہرحال اہل علم نے کہا ہے کہ مفروش مسجد میں جس کے اوپر فرش بچھایا گیا ہو, قالین بچھائی گئی ہو, اس پر تھوکنا جائز نہیں. یہ تھوکنے کے تعلق سے, مسجد میں تھوکنے کے تعلق سے بات تھی. لیکن اگر مسجد کے باہر ہے یا مسجد ہی میں ہے اور کچی مٹی ہے تو پھر قدم کے پیچھے نیچے, بائیں قدم کے نیچے تھوکنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کو کوڑید کر کے اوپر کی مٹی نیچے ڈال دینا, نیچے کی مٹی پاک مٹی اوپر لے لینا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کے جسم, کپڑے اور پاؤں میں لگنے کا خطرہ نہیں رہ جائے گا. لا الہ الا اللہ. دوسری حدیث حضرت انس بن مالک سے ہی مروی ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد اخرجہ الخمسہ الا الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت قائم نہیں ہوگی. ساعت تو کہتے ہیں گھڑی, ایک گھڑی, رات اور دن کا ایک حصہ, چاہے وہ مختصر ہو یا طویل ہو. ایک ساتھ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے, یعنی ایک گھڑی بیٹھے. اب وہ گھڑی مختصر بھی ہو سکتی ہے, طویل بھی ہو سکتی ہے. جزء من الزمن, وقت کا ایک حصہ, پارٹ آف ٹائم, ایک حصہ. لیکن جب مطلق آئے الساعہ قرآن حدیث کی زبان میں, جیسے کہ قرآن نے استعمال کیا ہے, جہاں جہاں بھی الساعہ کا لفظ استعمال کیا ہے, تو مطلق جب یہ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں تو قیامت کبریٰ مراد ہے. جیسے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اقتربت الساعۃ, قیامت قریب ہو گئی. یا یسألک الناس عن الساعۃ, لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں, قیامت کبریٰ کے متعلق کب واقع ہوگی. اب ساعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت جلد حساب و کتاب ہو جائے گا قیامت کے دن, یا یہ ہے کہ جب سر پھونکا جائے گا تو ایک ہی گھڑی میں مختصر سی ساعت کے اندر ساری دنیا تہوبالا ہو جائے گی انتہائی صورت کے ساتھ. اچانک سے وہ واقع ہوگی قیامت, اور تمام مخلوق ایک ہی صیحہ میں, ایک ہی چیخ میں سب کے سب مر جائیں گے. تو فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. گویا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے, بہت اونچی اونچی مسجدیں بنائیں گے, اونچی دیوار, بہت اونچی چھت, اونچی بلڈنگ بنائیں گے, وسیع و عریض مسجد بنائیں گے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کے مطابق اگر مسجد بنے اور حالات کے تقاضے کے مطابق بنے تب تو ٹھیک ہے, لیکن صرف فخر و مباحات کے لیے کہ بھائی ہماری مسجد بہت اونچی ہے, بہت عالی شان ہے, اور اس میں ہم نے کروڑوں روپے لگائے ہیں,
یا لوگوں میں تذکرہ ہو کہ فلاں شہر کی فلاں محلے کی جو مسجد ہے وہ مسجد اس کے ٹکر کی تو کوئی مسجد نہیں، اس کے بالمقابل تو کوئی مسجد پورے اسٹیٹ میں نہیں ہے، ضلع کی بات اور شہر کی بات تو چھوڑیے۔ اس طریقہ سے لوگ نام و نمود کے لیے مسجد بناتے ہیں، اور بلا ضرورت بھی مسجد کے مینارے کو اور گنبد کو اتنا ہائی کرتے ہیں اور اتنا اونچا کرتے ہیں اور اس میں صرفہ کثیر کرتے ہیں، وہ صرف تفاخر کے لیے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے۔ تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ اپنی مسجدوں پر فخر کریں گے۔ تباہی بالمساجد، یتباہی بالمساجد یتفاخرون فی بنائها، مسجد کی عمارت پر فخر کریں گے، ہر کوئی اپنی مسجد پہ فخر کرے گا، میری مسجد اونچی، میری مسجد بہت اچھی عمدہ، اس میں بہت اچھے رخام اور پتھر کا استعمال کیا گیا، گرینائٹ کا استعمال کیا گیا، بہت کشادہ۔ جی یہ سب تعریف سننے کے لیے مسجد کے ذمہ داران سال ہر سال چندے کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور صرف مسجد کے اندر ڈیکوریشن اور فخر و مباحات کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی علامت ہے، یا قرب قیامت کی علامت ہے، کیونکہ یہ سب بہرحال اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دینی احوال لوگوں کے بدل گئے، لوگوں کے اندر دین میں کمی آ گئی ہے، ایمان میں کمزوری ہے اور جہالت کا غلبہ ہے، اور دنیاوی مقاصد کو لوگ اخروی مقاصد پر فوقیت دینے لگے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا یتباہون بالمساجد ثم لا یعمرونها الا قلیلا، ثم لا یعمرونها الا قلیلا، آباد نہیں کریں گے مسجد کو مگر بہت تھوڑا۔ مسجدیں تو بہت لخ و دخ ہے، لمبی کشادہ، بہت عریض وسیع اونچی عمارت ہے، چھت دیکھو تو 25 فٹ پر 30 فٹ پہ چھت ڈالی ہوئی ہے، یا اس سے بھی اوپر قلعہ نما مسجد بنایا ہے، لیکن نمازیوں کی تعداد کم ہے، اس میں ذکر و اذکار والے کم ہیں، تلاوت کرنے والے کم ہیں، واعظ و بیان کی مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، دروس نہیں ہو رہے ہیں، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، یا بعد کے اندر بھی جو خلفاء آئے، خاص کر کے بنو عباسیہ وغیرہ کے دور میں، اس کے بعد کے دور میں جو خلفاء آئے، بادشاہ آئے، انہوں نے مسجد کی عمارت کو بہت اونچا کیا اور اس کو بہت ہی رنگ روغن سے چڑھایا اس کے اوپر، اور بالکل اس قدر جاذب نظر بنایا کہ صاحب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، گویا کہ وہ مسجد نہ ہو، متحف ہو، عجائب خانہ ہو۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی سے متعلق ایک حدیث اور ہے، تشیید المساجد کا لفظ اس میں آیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد، اخرجہ ابو داؤد وصححہ ابن حبان۔ ما امرت بتشیید المساجد، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں مساجد کی تشیید کروں۔ شیدہ، جو شیدہ تشیدہ پہلے رفع البنا و تطویل ہو، عمارت کو بہت اونچا کرنا اور خوب لمبا کرنا، جی تو اس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ یہ تشیید المساجد، مسجد کی تشیید کا، بلند و بالا اور طویل و عریض مسجد بنانے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سے قرآن میں آیا نا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے اونچے سے اونچے برجوں میں کیوں نہ ہو، برجوں میں کیوں نہ ہو، بڑے بڑے محل میں اور قلعے میں بند کیوں نہ ہو، موت تمہیں وہاں بھی پہنچے گی۔ تو کہا گیا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے جس کو انہوں نے یہاں مختصر کیا ہے، آپ نے فرمایا لَتَزُخْرِفُنَّهَا قال ابن عباس، ابن عباس نے یہاں کہا، یہ ابن عباس کا قول ہے، لَتَزُخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہ تم لوگ اپنی مسجدوں کو اس قدر رنگ و روغن اس پر چڑھاؤ گے، زخرفہ کہتے ہیں سونے کو، یعنی سنہرے کلر سے اس قدر، یا تو پتھر اس طرح کے ہوں گے، یا اس پر پینٹنگ اس طرح کی ہوگی، یا اس کے اوپر در و دیوار کے اوپر سونے کے پانی چڑھائے جائیں گے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے عبادت خانوں کو، اپنے گرجا گھروں کو سجایا، سنوارا اور بنایا۔ بہرحال اس میں جو لفظ آیا ہے ما امر، تو مجھے حکم نہیں دیا گیا، یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسجدوں کو بہت اونچا کرنا اور اس کے اوپر قیمتی رنگ و روغن چڑھانا یہ اچھا کام نہیں ہے، مناسب کام نہیں، کیونکہ اگر یہ اچھا عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کا حکم دیتا۔ لیکن اہل علم نے کہا کہ یہ حرمت کی دلیل بھی نہیں ہے، اگر حرمت کی دلیل ہوتی تو امرتوں کی جگہ پر یہ ہوتا کہ
نہیت عن تشیید المساجد، مجھے مسجد کو تشیید کرنے سے، اس کی عمارت کو بلند کرنے سے منع کیا گیا یا میں روک دیا گیا. دونوں لفظ میں فرق ہے. ما عمر تو مجھے حکم نہیں دیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ عمل مشروع نہیں ہے. بلا ضرورت مسجد کو اونچا کرنا، لمبا کرنا اور اس میں اسراف بیجا کرنا، پیسے کا غلط استعمال کرنا اور پانی کی طرف پر پیسے بہانا، یہ عمل مشروع نہیں ہے. اہل علم نے کہا کہ یہ بدعت ہے. مسجد ایسی ہونی چاہیے جو ضرورت پورا کرنے والی ہو، سردی سے، گرمی سے، جاڑے سے، بارش سے بچانے والی ہو، اور اس کے اوپر بہت قیمتی رنگ روغن نہ چڑھایا جائے جو جاذب نظر ہو، اور مصلی کو اپنی طرف کھینچتی ہو، خشوع اور خضوع میں مصلی کی کمی آتی ہو. جانتے ہیں کہ نبی کریم صاحب کے زمانے کی مسجد کتنی سادہ تھی. کھجور کے تنے استعمال کیے گئے تھے کھمبے کے طور پر، اور مسجد کے اوپر جو چھاؤنی تھی وہ کھجور کی ٹہنیاں تھی، کھجور کے پتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ بھی اس میں چینجنگ نہیں آئی. البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھمبے بدل دیے، کھمبے کمزور ہو گئے تھے تو کھمبے بدل دیے، اور کچی اینٹوں کا استعمال کیا، اور ٹہنیوں کا کھمبے بدل دیے لکڑی کے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں مسجد کے اندر اضافہ بھی ہوا، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو بڑھایا گیا، اور پھر انہوں نے پتھر بھی منقش استعمال کیا، چونے اور گچ وغیرہ سے اس کی پتھروں کی جڑائی کی، اور جو چھاؤنی تھی کھجور کے چھالا اور ٹہنیوں سی اور پتوں کی، اس کو ہٹا کر کے انہوں نے ساگوان کی لکڑی بچھوا دی. مگر اس حد تک بھی نہیں کہ وہ زخرفہ کے اندر آئے اور تزخرف کے اندر آئے، یا تباہی کے اندر آئے، یا تفاخر کے اندر آئے. حالانکہ اس حالت پر بھی بعض اہل علم نے، صحابہ نے اور تابعین نے اعتراض جتایا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے، مسلم میں روایت ہے کہ انکم اکثرتم علیہ، تم لوگوں نے مجھ پر بہت اعتراض کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنی ہے، من بنا مسجد للہ یبتغی، یا من بنا مسجد یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ مثلہ فی جنہ، اسی طریقہ کا گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بنائے گا. اس کے پیش نظر، اور مال و دولت کی کثرت تھی تو اسی لیے انہوں نے بڑھایا اور بنایا کچھ عمدہ طریقے پر. لیکن جو آج کل مبالغہ ہے اور اسراف ہے مسجدوں کی تعمیر میں، بہرحال یہ محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن ہاں، وقت کے تقاضے کے مطابق مسجد مضبوط ہو تاکہ ضرورتاً اس کے اوپر دوسری منزل، تیسری منزل کی تعمیر کی جا سکے، اور اس طرح کا ماحول ہو یا صاف ستھری عمارت ہو، اور مسجد کی فضا ایسی پاکیزہ ہو کہ آدمی اس میں دیر تک بیٹھ سکے، نماز کے انتظار میں، تلاوت کرنے میں، جی، اور درست وغیرہ میں شرکت کرنے کے لیے بیٹھ سکے. لیکن اسراف اور فضول خرچی تعمیر میں ہو، یا محراب بنانے میں ہو، یا دروازے اور کھڑکی پر بیش قیمتی لکڑیاں اور اس کے اوپر سونے اور تانبے وغیرہ کی سیل چڑھانا، اس کے اوپر خوبصورت بنانا، یا اسی طریقے سے بیش قیمتی قالینیں بچھانا اور قیمتی مکبرات الصوت، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا انتظام کرنا، اور بھی چندوں کے پیسے سے اس کام پر پیسے مانگے جائے لوگوں سے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال حضرت عثمان غنی نے جو بنایا تھا مسجد کو، اس میں زیادہ خوبصورت بنائی، پتھر کا استعمال کیا، ساگوان کی لکڑی استعمال کی. وہ کہتے تھے لوگوں کے گھر بہت اچھے اچھے ہو گئے، تو اب گھر لوگوں کے اچھے ہوں اور مسجد اس کے مقابلے میں اس کی تعمیر کم خراب ہو یا ناقص ہو یا خوبصورت نہ ہو، تو یہ کیسی بات لگی کہ اللہ کا گھر اچھا بننا چاہیے. تو بہرحال مسجد کو نمایاں ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ کہا کہ اسراف اور فضول خرچی اور پھر فخر و مباحات، یہ سب چیزیں پیش نظر نہیں ہو، ضرورت کے مطابق ہو اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہو. شہروں میں بہت گرمی پڑتی ہے تو اب وہاں اگر اے سی وغیرہ لگائی جائے تاکہ نمازیوں کے لیے سہولت ہو اور نماز کے وقت میں بے چینی نہ ہو، یا دروس وغیرہ کے وقت میں اس کا استعمال ہو، الحمدللہ یہ اچھی بات ہوگی. پانی وغیرہ کا انتظام کیا جائے، مندیل وغیرہ رکھی جائے، صاف ستھری مسجد ہو، لیٹرین باتھ روم ذرا الگ بنائی جائے، اگر وہ اسی احاطے کے اندر ایک کنارے میں ہو تو اس کی صفائی ستھرائی کا خاص لحاظ کیا جائے، اس میں جراثیم کچھ دوائیں ڈالی جائے، الحمدللہ یہ سب مطلوب چیز ہے. لیکن
بلا ضرورت کے لیے مکان کو لمبا کرنا یا کئی اسٹوری بنا لینا، جبکہ لوگ نمازیوں کی تعداد کم ہے لیکن 2 منزل بنا دیا اور بہت لمبی مسجد بنا دی، 150 آدمی ہیں اور اتنی بڑی مسجد بنا دی کہ صاحب ہزاروں آدمی کی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے اور پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں اچھی نہیں. چلیے مسجد کا ماڈل بہرحال ہائی کرنا چاہیے، اچھی تعمیر، مضبوط تعمیر ہو اور مسجد نمازیوں سے آباد ہو اور مسجد صاف ستھری بھی ہو، پاکیزہ ہو، میل کچیل سے صاف ہو، کوڑے کرکٹ سے صاف ہو، دیوار گندی نہ ہو. جی چنانچہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے مسجد کی صفائی ستھرائی کی فضیلت کے تعلق سے، حدیث یہاں پر آئی ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن بہرحال صفائی اور ستھرائی مسجد کے تعلق سے مطلوب ہے. اور باقاعدہ ایک خاتون تھی مسجد نبوی میں، جھاڑو لگایا کرتی تھی، پانی والی لایا کرتی تھی، اور یہ اتنا مبارک عمل تھا اس عورت کا کہ اگر جب وہ مر گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی گئی تو آپ نے بتایا کہ دلنی اعلیٰ قبر ہے، اس کی قبر مجھے بتاؤ، اور آپ گئے اور آپ نے جنازہ کی نماز پڑھی اس پر. حدیث ہے ہمارے سامنے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، رواہ ابو داؤد والترمذی واستغربہ وصححہ ابن خزیمہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر میری امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے، یعنی وہ اعمال پیش کیے گئے جو امت کے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ پیشی جو آپ پر کی گئی ہوئی یہ لیلۃ المعراج میں. عام طریقے سے اہل علم اسی پر محمول کرتے ہیں جب تک کہ کوئی خاص بات نہ ہو کہ عالم مثال میں پیش کیا گیا یا خواب میں پیش کیا گیا، جب تک اس طرح کی وضاحت نہ ہو سمجھا جائے گا کہ لیلۃ المعراج میں جب آپ گئے تو آپ کے اوپر امت کے اعمال پیش کیے گئے کہ جو باعث اجر و ثواب ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ قضاء کہتے چھوٹے سے ٹکڑے کو، عام طریقے سے آنکھوں کے اندر جو پھلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو میل کچیل ہوتی ہے آنکھ کے کنارے میں، یا کوئی تنکا پڑ جاتا ہے یا مٹی پڑ جاتی ہے، یا گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کوڑا کرکٹ ہوتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے سب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس سب پر بھی قضاء کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اتنی چھوٹی چیز آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اس کو بھی ہم نے امت کے اجر و ثواب میں پایا اور اس کو بھی عمل خیر کے اندر شمار کیا گیا تھا، اس پر اجر و ثواب لکھا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی چھوٹی بات بھی اجر و ثواب کی بات ہے کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو، کوئی کسی اور چیز کا ٹکڑا ہو، آپ اس کو نکال کے مسجد سے باہر پھینک دیں تو مسجد کی میں جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، اس کی قالین وغیرہ کو، اس کی چادر وغیرہ کو باہر جھاڑ دینا، گرد و غبار کو صاف کرنا، اس کی دیواروں پر جو مکڑے کے جالے ہوتے ہیں وہ سب کو ختم کر دینا، صفائی ستھرائی مسجد کی رکھنا، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہوگا. اچھا، اسی حدیث کو یہاں پر انہوں نے مختصر کیا، لیکن آگے اور بھی حدیث ہے اسی کے اندر جو ابو داؤد کے اندر روایت آئی ہے، ترمذی میں، ابن خزیمہ وغیرہ میں، اس پہ اور بھی حدیث آئی کے ٹکڑے ہیں. وہ اس میں یہ ہے کہ صاحب میرے اوپر یہ تو ثواب کا عمل پیش کیا گیا، اس کے اندر آپ نے وہ ٹکڑے کو بھی دیکھا جو آدمی مسجد سے نکالتا ہے، چھوٹے ٹکڑے کو، قضاء کو، اور آگے ہے وہ عرضت علی ذنوب امتی، اور میرے اوپر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے. تو اس لفظ سے دیکھیے فلم علی اعظم من سورۃ من القرآن و آیہ اوتیہا رجل ثم نسیہا، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ انسان کو کوئی صورت یا کوئی آیت یاد تھی اور پھر اس نے اس کو بھلا دیا یا وہ بھول گیا. اس کو قرآن کی آیت کو یا سورت کو یاد کرنے کے بعد بھول جانا، یہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ تھا جو میں نے دیکھا. اہل علم نے، خود امام ترمذی نے روایت کو بیان کر کے استغربہ کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث اگرچہ ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے لیکن یہ حدیث معلول ہے، کمزور ہے، سندن بھی اور متنن بھی. کہتے ہیں سند میں خرابی یہ ہے کہ مطلب بن عبداللہ بن حنصب روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ مرسل روایت کرنے والا ہے، اس کی السماع کسی صحابی سے نہیں، لہذا اس کا یہاں کہنا انس بن مالک یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لہذا سند میں انقطاع ہے. یعنی مطلب بن عبداللہ بن حنطب نے اس کو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ کوئی صحابی سے اس کی روایت ثابت نہیں، تو گویا حدیث میں انقطاع ہے، مرسل روایت ہوئی. اور دوسرے قسم ابن جریج سے جو مدلس راوی ہیں
اور انہوں نے مطلب سے ان کے ذریعے بیان کیا. تو یہ دو سبب ہوئی سند کے اندر. اور متن کے اندر غرابت ہے اسی حدیث سے کہ بھلا وہ شخص جو قرآن مجید یاد کیا اور بھول گیا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اس کو سب سے بڑا گناہ کہا جائے. فلم اعظم، میں نے اپنی امت کے گناہوں میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ انسان نے کسی صورت کو یاد کیا ہو، کسی آیت کو یاد کیا ہو اور پھر بھول گیا، اس میں نسیا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا مواخذہ نسیان پہ نہیں ہوگا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، بھول چوک پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے. پھر بھلا صورتوں کا نسیان یا کسی آیت کا نسیان سب سے بڑا گناہ یا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن پر ایمان نہ ہو تو اور بات ہے، یا یہ کہیے کہ قرآن مجید کو جان بوجھ کے کبھی نہیں پڑھتا ہے، اس قدر اس کی غفلت ہے قرآن مجید سے کہ یہ اس کے نسیان کا باعث بنا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ مواخذے کا عمل ہے. قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. لیکن ایک شخص عمداً اس کی تلاوت کو ترک کیے ہوا ہے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی یاد تھا وہ سب بھول گیا، تو یہ بہرحال اس کا اہمال ہے، اس کی غفلت ہے، اس کی تو کوتاہی ہے، اس پر اس کا مواخذہ ہوگا. لیکن یہ کہ سب سے بڑا گناہ ہو اور بھی بھولنے کے نتیجے میں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سے کہتے ہیں کہ سند اور متن دونوں کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں. بہرحال جو چیز اس وقت ہے سامنے استدلال کے طور پر جس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ صاحب مساجد کی صفائی ستھرائی کی فضیلت ہے، اور یہ کہ گرد و غبار کوڑا کرکٹ کو نکالنا چاہیے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، مٹی سے، غبار سے، میل کچیل سے. اللہ تعالیٰ عالم. اب ایک حدیث اور بھی ہے اس باب کے اندر، کہتے ہیں حکم تحیت المسجد کے تعلق سے یہ روایت ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے اور بیٹھنا چاہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہو رہی ہو یا 1-2 منٹ باقی نہیں ہے، زیادہ وقت ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، تو سنت موقعہ ہو تو اس کی نیت سے، یا نہیں ہے تو تحیت المسجد کی نیت سے. بہرحال عام سنت ہی کی نیت سے، لیکن کوئی نماز پڑھے یا جا کر کے اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں مل جائے. لیکن اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی نماز، چاہے سنت کی نیت سے ہو یا ایسے ہی نفل کی نیت سے ہو، مسجد کے احترام کی نماز ہو، تحیت المسجد ہو، لیکن مسجد میں بیٹھنے کے لیے اس کو 2 رکعت نماز پڑھنا. عام اصطلاح میں اس کو تحیت المسجد ہی کہتے ہیں. حدیث وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں کا کوئی، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو. اذا کلمہ عام ہے، ظرفیت ہے، جب داخل مسجد میں، فلا یجلس، تو نہ بیٹھے، فلا یجلس فعل نہیں ہے، لا یجلس، نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھے. متفق علیہ، سیان کی روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے تحیت المسجد ادا کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھے. بغیر نماز پڑھے ہوئے بیٹھنا ممنوع عمل ہے. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، تاکیدی سنت ہے، واجب نہیں. اور علماء ظاہریہ نے کہا کہ یہ واجب ہے، اور ابن حزم نے کہیں واجب کہا ہے اور کہیں پر سنت بھی کہا ہے. بہرحال جو لوگ وجوب کے قائل ہیں تحیت المسجد کے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں کا مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین، تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. فلیرکع، تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے 2 رکعت. فلیرکع لام امر ہے، حکم ہے یہ. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ فلا یجلس حتی یصلی رکعتین اذا دخل احدکم المسجد، فلا یجلس فعل نہیں ہے جو حرمت پہ داد کرتی. امر مطلق ہو تو وجوب پر، اور نہیں اسی طرح سے مطلق ہو، نہیں کا صیغہ فعل نہیں، تو وہ حرمت پر داد کرتی. وہ جمہور اہل علم کہتے ہیں، وہ یہ طلحہ بن عبید اللہ کی روایت ہے، وہ بھی صحیحین کی روایت ہے. ایک دیہاتی آیا، اس سے پوچھا کہ آپ پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 5 وقت کی نماز، 5 صلوات فرضہن اللہ فی الیوم واللیلہ، رات دن میں اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی. کہا حل علی غیرہن، کہا ان کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ قال لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو تطوع کرے. تو گویا 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ سب تطوع. اور ایک حدیث اور بھی ہے جو جمعہ کے باب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ لوگوں کی گردنیں پھانکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا اجلس فقط اذیت الناس، لوگوں کو اذیت پہنچائی.
لیکن الحمدللہ دلیلوں کی روشنی میں اگر دیکھیے تو واجب کا قول دلیل سے قریب تر ہے، یا کم از کم سنت مؤکدہ تو کہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ہے، جس خطبے کو سننا واجب ہے، اور ایک شخص داخل ہوا اور بغیر تحیۃ المسجد پڑھے ہوئے بیٹھ گیا، تو آپ نے کہا صلی تھا یا فلاں، قال لا، نہیں، کہا قم قم فرق کا رکھا تھے، اٹھو پڑھو، اور ایک روایت میں ہے کہ ہلکی پڑھو، تو آپ نے خطبہ روک کر کے اس کو ٹوکا، اور حکم ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ 5 وقت کی فرض ہے، اس کے علاوہ آگے پیچھے جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، لیکن یہ نماز داخلے مسجد کی، جب آدمی داخل ہوگا تو یہ حکم آئے گا، اس لیے یہ عام سنتوں سے ہٹ کے حدیث کی مخالف میں ٹکراؤ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں سب سنت ہے، کیونکہ یہ جو تحیۃ المسجد ہے اس کے وجوب کا سبب مسجد کا داخلہ ہے، اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ معمول کی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ سب تطوع ہے، یعنی فرض سے زائد ہے۔ اب علماء نے تاکید دیکھ کر کے، قولی اور عملی تاکید کو دیکھ کر کے سنت مؤکدہ کہا، اور جس پر تاکید آپ نے نہیں فرمائی ہے یا عملی مواظبت اور مداومت نہیں برتی ہے تو اس کو نوافل مطلقہ میں داخل کیا ہے۔ اور رہی وہ حدیث کہ آپ نے آنے والے کو فلاں کل آنے والے کو آگے سے اگلی صف میں پڑھنے والے کو جمعہ کے دن کا اجلس فقط آذیت الناس، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھا ہوگا، یا وہ داخل ہوا ہوگا تو اس نے کسی کنارے میں تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہوگی۔ تحیۃ المسجد ممکن ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھی ہوگی، اور اس کے بعد وہ خطبے میں آپ سے قریب ہونا چاہتا تھا، آپ کی بات کو سننے کے لیے دور نہ بیٹھ کر کے آگے بیٹھنا چاہتا رہا ہوگا، تو اس میں صراحت نہیں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ جب یہ صراحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص داخل ہوا، اس کو آپ نے داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور بغیر نماز پڑھ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یا فلاں تم نے نماز پڑھی؟ تو کہا کہ نہیں، تو آپ نے کہا قم فصلی رکعتین۔ تو اس لیے تاکیدی قول ہے، اگر واجب آپ کہنے میں ذرا گھبراتے ہیں تو جمہور اہل علم نے جو کہا ہے سنت مؤکدہ ہے، وہ سنت مؤکدہ تو ضرور ہے، لیکن عام نوافل کی حیثیت نہیں ہے اس کی کہ چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے، بلکہ نفلوں میں بھی تاکیدی نفل جیسی ہے سنت مؤکدہ جس کو کہتے ہیں، لہٰذا اس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اب یہ جو اذا دخل احدکم المسجد ہے، اذا جیسا کہ میں نے کہا کہ کلمہ عام ہے، ظرف ہے، جب داخل ہو، اس کا مطلب یہ کہ اگر آدمی ممنوع اوقات کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اور بیٹھنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھے، ورنہ کھڑا رہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز فرض پڑھ کر کے نکلا ہے اور پھر وہ مسجد میں داخل ہوا دوبارہ سے کسی واضح و بیان میں شریک ہونے کے لیے یا مطالعہ مذاکرے کے لیے مسجد میں بیٹھ رہا ہے، تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، صبح کی نماز کے بعد اگر داخل ہوتا ہے یا عصر کے بعد داخل ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث ہے لا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تطلع الشمس، لا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، لا صلاۃ بعد الصبح حتیٰ تطلع الشمس ولا بعد العصر حتیٰ تغرب۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی نوافل مطلقہ نہیں ہے، یہ اگر معنی کر دیں گے تو تحیۃ المسجد اس سے مستثنی ہو جائے گی، کیونکہ بہرحال عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، قضا نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر صلاۃ منظورہ کسی نے منت مانی ہو نماز کی تو وہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ لا صلاۃ بعد الصبح حتیٰ تطلع، یہ جو لا صلاۃ کا جو عموم ہے یہ تو مستثنی ہے، خاص کر دیا گیا، اس سے کچھ بعض صورتوں کو خاص کیا گیا ہے، جیسے قضا نماز ہے، یا اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ کر نکلا، جماعت کی مسجد سے گزر ہوئی، عصر کی نماز گھر میں پڑھ چکا ہے تنہا، پھر جماعت کی مسجد سے اس کا گزر ہوا، تو حدیث میں ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے نفل کی نیت سے۔ تو یہ عام، اس کو کہتے ہیں عام مخصوص منہ البعض، ایسا عام جس کے جسے بعض صورتیں مخصص ہے، مستثنیٰ ہے دلیلوں کی روشنی میں۔ اس کے مقابلے میں وہ عام جس کا کوئی بھی جز کسی دلیل سے خاص نہ کیا گیا ہو، وہ عام اپنے عموم پر ہو، اپنے شمول پر ہو، وہ زیادہ اقویٰ ہوتا ہے، جس میں سے یہ حدیث ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت سنت پڑھو تحیۃ المسجد۔ اس کو کہیں مخصوص نہیں کیا گیا کہ فلاں وقت میں نہ پڑھو، فلاں صورت میں نہ پڑھو، فلاں حالت میں نہ پڑھو، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں آئی ہے، جبکہ لا صلاۃ بعد الصبح حتیٰ تطلع الشمس ولا بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، اس پہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد سنت پڑھی ہے، ایک صحابی نے فجر کے بعد اپنی سنت پڑھی ہے، اور اسی طریقے سے علماء کے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ بلا اختلاف اپنی قضا نماز آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی نماز بھول چکا ہے، اس کو یاد آئی تو وہ عصر کی نماز پڑھ چکا ہے تو ظہر کی نماز پڑھے گا، یا جنازہ عصر کے بعد عام طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو صلاتی ہے۔
اور تاکید پر اس لیے بھی دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک کر کے اس شخص کو ٹوکا جو مسجد میں داخل ہوا تھا اور بغیر نماز پڑھے بیٹھا ہوا تھا. اچھا، جیسا کہ اذا کا عموم بتاتا ہے، میں نے پہلے بھی اس بات پر زور ڈالا کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر متکرر دخول ہے اس کا، نکلتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے، پھر کچھ دیر کے لیے نکلتا ہے داخل ہوتا ہے، تو ہر مرتبہ کے داخلے میں اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بار بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ مشقت میں پڑ جائے، تو اسے ایک مرتبہ داخل ہوا. لیکن نہیں، بہتر تو یہی ہے کہ جب داخل ہوگا نماز پڑھے گا، الا یہ کہ آدمی داخل ہوا تھا اور تھوڑے سے وقفے کے لیے نکلا، وضو ٹوٹ گیا تو نکلا وضو خانے میں جو مسجد کے باہر ہے مثال کے طور پر، یا استنجا کے لیے نکلا اور وہ لوٹ نہیں والا ہے، بس باہر گیا نکلا، جیسے معتکف اپنی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، اس طرح کی بات ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ نکلا ہے اور فوراً اس کی نیت ہے کہ جلد ہی وہ واپس ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ تاکیدی سنت تحیۃ المسجد کی نہیں آئے گی. لیکن اگر وہ نکلتا ہے اور کچھ دیر تک باہر رہتا ہے، نکلنے کے ارادے سے نکلا اور پھر جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی باہر کی، تو پھر مسجد میں وہ پلٹنا چاہ رہا ہے، تو اذا دخل احدکم المسجد کا عموم بتاتا ہے کہ جب وہ داخل ہو تو مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہاں ہم باب المساجد سے فارغ ہوئے اور اب اہم چیپٹر باب صفت صلاۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اور طریقہ کا باب ہوگا، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل کے درس میں شروع کریں گے. اگر کوئی مسجد میں رہتا ہو یا مسجد میں ریپیئرز کا کام چل رہا ہے اور اس کے متعلق باہر جانا ہے پھر واپس آنا ہے، تو تحیۃ المسجد کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ نہیں ہوگا، چونکہ وہ رہتا ہی ہے مسجد میں، مسجد کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے. ایک مرتبہ گیا ہے تو اس کو نماز پڑھنا چاہیے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو. اب پھر اگر وہ باہر کی کنسٹرکشن کو دیکھ رہا ہے اور پھر آ رہا ہے اندر اور پھر جا رہا ہے، تو ایسا حکم نہیں ہے. کہا کہ آدمی اگر مسجد سے نکلے، باہر نکلے اور جلدی لوٹے، وہ تو مسجد ہی کے اندر ہے اور مسجد کے امور کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مسجد سے آپ نکلے اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر کی ضرورت کے لیے، بازار کی ضرورت کے لیے سبزی وغیرہ لیا، کوئی مہمان آ گیا، آپ کو خبر ملی، آپ وہاں گئے، یا مان لیجیے کہ افطار وغیرہ کا انتظام ہے، وہ باہر سے انتظام کر رہے ہیں، مسجد میں لا رہے ہیں، تو وہ نکلنا نہیں ہے. نکلنے کا کہ آپ اپنی ضرورت میں نکلے اور پھر اس کے بعد جب پلٹے کچھ وقفے کے بعد، تو یہ دوبارہ داخلہ ہے، اس لیے تحیۃ المسجد پڑھی. اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ عام نماز میں مسجد نہیں بھرتی لیکن جمعہ کے روز ساری مسجد بھر جاتی ہے، تو ایسی مسجد کو 2-3 منزل بنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ بہرحال اگر ضرورت جمعہ کے لیے ہے اور کوئی مسجد نہیں ہے تو جمعہ کی رعایت کر کے بنائی جائے مسجد، جمعہ کی رعایت کر کے بنائی جائے، کیونکہ لوگ جمعہ میں آتے ہیں تو اس کی رعایت ضروری ہے. لیکن اگر جمعہ میں بھی 2 منزل میں کام چل جاتا ہے، تیسری منزل یوں ہی خالی پڑی رہتی ہے، تو جب تک ضرورت نہ ہو اس کو بنا کے یوں نہ چھوڑیں. لیکن اگر جمعہ میں حاجت ہے، ضرورت ہے، اور 5 وقتہ نماز میں 100 آدمی 200 آدمی رہتے ہیں، ایک منزل ہی کافی ہے یا نیچے کا حال ہی کافی ہے، اوپر کی منزل پھر خالی رہتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جمعہ کی رعایت کرتے ہوئے مسجد تعمیر کرنی چاہیے. کوئی رینٹڈ جگہ پر مسجد چلائی جا سکتی ہے کیا؟ یعنی اگر کوئی جگہ کو کرائے سے لیا جائے. کرائے کی جگہ میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کرائے کی جگہ لے کر کے اگر آپ نے مسجد بنائی ہے، ابھی عارضی طور پر وہ مسلح ہے، جب وہ مسجد ہوگی تب تو وہ موقوف ہوگی، بلڈنگ خریدنی پڑے گی اور اس کو مسجد کے لیے موقوف کرنا پڑے گا. لیکن عارضی طور پر یہ ہے کہ صاحب آپ کرائے پر لے کر کے مسجد آپ بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو کرایہ پیمنٹ کر رہے ہیں. بلڈنگ جب خریدنے کی طاقت ہو تو بلڈنگ پوری لی جائے، یا اس فلور کو لیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ صاحب زمین خرید کے اس پر مسجد کا کنسٹرکشن کیا جائے. مسجد وقف فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی. ابھی مکان کرائے پر ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ مکان والا ایک ایگریمنٹ کے بعد، 1-2 سال کے ایگریمنٹ کے بعد آپ کو کہے کہ مکان خالی کر دیجیے، تو اس لیے اس کی حیثیت مسجد کی نہیں ہے، مسلح ہے وہ. اگر مسجد کو ضرورت ہو تو کیا سود کا پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال پہلے بھی کئی لوگوں نے پوچھا تھا. بہرحال نہیں دینا چاہیے، مسجد نماز کے لیے ہے، ایسے ہی سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے کہ کسی نے پیسہ دے دیا. لیکن اگر کسی نے دے دیا اور متولی کو یا مسجد کی تعمیر کرنے والی انتظامیہ کو نہیں معلوم ہے، اس نے لے لیا اور بعد کو پتہ چلا، تو کوئی حرج نہیں. لیکن احتیاط کرنا چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال مال لگائے، کیونکہ بہرحال مسجد ہے، ثواب ہی کی نیت سے ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی لگا دیتا ہے تو بھی انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مسجد کے ذمہ داریوں میں سے نماز کے علاوہ درس کی کیا اہمیت ہے؟ ہر مسجد
بنائی گئی ہے نماز کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بنیت للصلاۃ والذکر وتلاوت القرآن. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واض و بیان مسجد میں ہوا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لوگوں کو خطبہ دیتے تھے. وعظنا موعظۃ بلیغۃ. فجر کی نماز کے بعد آپ نے واض و بیان کیا. تو لوگ مسجد میں آتے ہیں اور عبادت کی نیت سے آتے ہیں, واض و بیان سننے کے لیے راغب ہوتی ہے ان کی طبیعت. تو اس لیے مسجد کے اندر ذکر و اذکار ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید پڑھنا, حدیث پڑھنا, یہ بھی ذکر کے اندر داخل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس ہوا کرتے تھے, بہت ساری حدیثیں ہیں اس باب میں. تو اس لیے مسجد تو اسی کام کے لیے ہے کہ اس کو نماز کے علاوہ اوقات کے لیے بھی استعمال کیا جائے. درس تو ہونا ہی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ جیل بھی تھا, قید خانہ بھی تھا, وہاں فوج کشی بھی ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فوجوں کی تعین کرتے تھے, جہاد میں جانے والوں کی تعین کیا کرتے تھے. ضرورت پڑی ہے تو آپ نے اس میں خیمے بھی لگوائے, جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سعد بن معاذ اوسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ وہاں نصب ہوا. ایک عورت جو کالی لونڈی کہیں سے بھاگ کر کے آئی اور مسلمان ہوئی, آزاد کر دی گئی تھی, اس کا خیمہ تھا. تو اس طرح سے مسجد تو بالکل ایک طرح سے اسلام کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے. لیکن یہ ہے کہ اب تعلیم گاہیں الگ ہیں, باقاعدہ جامعات وغیرہ الگ ہیں, لیکن عصر کے بعد, مغرب کے بعد, فجر کے بعد مختلف اوقات میں دروس سے آباد کرنا, یہ در حقیقت مسجد کو آباد کرنا ہے. ذکر سے, نماز سے, تلاوت سے, واض و بیان سے, قرآن حدیث کے بیان سے آباد کرنا, یہی مسجد کے بنانے کا مقصد ہے. کیا جمعہ کے خطبہ کے دوران بھی تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے اگرچہ کہ خطبہ سننا فرض ہے اور تحیۃ المسجد کو تاکیدی سنت مانا گیا؟ بالکل تحیۃ المسجد پڑھیں گے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور داخل ہونے والا شخص ایک داخل ہوا اور آپ نے کہا صلیت یا فلاں, قال لا, نماز پڑھی؟ قال قم فرق رکعتین, نماز پڑھو. تو خطبے کے وجوب سے یہ حالت مستثنیٰ, جو آدمی پہلے سے موجود ہو وہ خطبہ سنے, جو داخل ہے شخص, جو شخص داخل ہو رہا ہے وہ 2 رکعت نماز ہلکی سی پڑھ کے بیٹھے, تاکہ دونوں حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہو جائے. کیونکہ جب آپ نے یہ کہا کہ خطبہ سنو, کسی کو اشارے سے بھی منع نہ کرو, یہ بھی آپ ہی کا حکم ہے, اور یہ بھی آپ ہی کا حکم ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والا بغیر تحیۃ المسجد پڑھے نہ بیٹھے. لہذا دونوں حدیث میں تطبیق یہی ہوگی کہ جو شخص پہلے سے بیٹھا ہوا ہے خطیب کے خطبہ پر, ممبر پر چڑھنے سے پہلے, اس پر لازم ہے کہ خطبہ غور سے سنے. جو شخص درمیان خطبہ مسجد میں داخل ہوا ہے اس کے لیے تاکیدی سنت یہ ہے کہ وہ ہلکی 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے اور تب خطبہ سنے. کوئی سنت نماز ادا کرنے سے تحیۃ المسجد ادا ہو جاتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں, اصل میں دلیل یہی ہے کہ نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے, نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے, یوں نہیں بیٹھنا. یہ مسجد کا احترام ہے. جیسے آدمی کسی قوم پر جاتا ہے, کبیر القوم پر جائے, بڑے آدمی کے پاس جائے, یا لوگوں کے پاس آئے جہاں لوگوں کا جماوڑا ہے, بیٹھے ہوئے, تو سلام کرتا ہے, تحیہ کرتا ہے. تو یہ مسجد کا تحیہ, مسجد کا احترام ہے, اللہ کی تعظیم ہے, وہ نماز سے ادا ہو جائے گی. مطلب یہ کہ بغیر نماز پڑھے ہوئے مت بیٹھو. یہ کوئی دلال نہیں ہے, کوئی تمہارا وہ فٹ پاتھ نہیں ہے, یا کسی کے گھر کا پورچ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر کے بیٹھیں. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کا احترام, اس کی مورلٹی ہے. تو اسی لیے مقصود یہ کہ نماز ہونی چاہیے. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر فرض نماز ہے مثال کے طور پر آپ گئے, اس میں شامل ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ تحیۃ المسجد پڑھیے. جب تم میں کا کوئی داخل ہو تو بیٹھنے سے پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ بیٹھنا چاہ رہا ہے اور کوئی فرض اور سنت نہیں پڑھ رہا ہے تو تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھے. اور اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے یا فرض میں شامل ہو گیا تو الحمدللہ حصل المطلوب. مقصود یہ ہے کہ نماز پڑھ کے بیٹھے, چاہے وہ نماز سنت مؤکدہ ہو یا فرض میں شامل ہو جائے. اور اگر کچھ نہ ہو, کوئی وقت نہ ہو کسی طرح کی نماز کا, اور بیٹھنا چاہتا ہے یا واض و بیان میں شریک ہونا چاہتا ہے, تو تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھے. جی, کیا مسجد میں نکاح پڑھانا مسجد کے احترام کے برخلاف ہے؟ یہ احترام کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی آ جائے مسجد میں بغیر اہتمام کے کہ بھئی ہم صاحب نماز پڑھا, یہ خطبہ دے دیجئے, نکاح پڑھا دیجئے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ فضیلت کا کام ہے, مسجد ہی میں چلو, اور سب آ رہے ہیں مسجد کے اندر, اور اس میں نکاح کی وجہ سے تھوڑا سا شور شرابہ بھی رہتا ہے, سمجھا کہ نہیں, تو یہ احترام مسجد کے منافی ہو سکتا ہے. تو بہرحال مسجد نکاح خانی کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آ جائے بغیر ارادے سے اور ایسے ہی آ گیا, 2-4 آدمی ہے اس کے ساتھ, اور امام مسجد سے اس نے کہا کہ نکاح پڑھا دیجیے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو مبارک عمل سمجھنا یا افضل عمل سمجھنا, جیسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں, دعوتیں تو ہو رہی ہیں,
شادی خانے میں ہوٹلوں میں ہو رہی ہیں، لیکن نکاح مسجد میں ہو رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے، افضل ہے، تو یہ سمجھ غلط ہے۔ اور اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے اجعلوہ فی المساجد، نکاح خانی مسجد میں کرو، حدیث ضعیف ہے۔ کیا عبادت خانہ اور مسجد کا حکم ایک ہی ہے اگر عبادت خانے میں جماعت سے نماز ہوتی ہو اور امام مقرر ہو؟ اگر مصلی المسجد ہے، مصلی المسجد ہے، مصلی کی حیثیت ہے تو ٹھیک ہے، مسجد تو ہے، وہ مسجد تو وہ ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ صاحب اس کی وہ تاکیدی حیثیت نہیں ہے جو اس مسجد کی ہے جو موقوف یا وقف فی سبیل اللہ ہے۔ تو اگر مصلی میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وہ تاکیدی حیثیت نہیں، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، یعنی موقوف مسجد نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے مسجد میں موٹیویشن ٹاکس دینا، بیان دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر واضح و بیان میں آ جائے، علم کی اہمیت اور فضیلت کے ضمن میں یہ بات آ جائے کہ بھئی یہ عصری علوم بھی ہمارے لیے فرض کفایہ ہے، امت میں کچھ لوگوں کو سائنس وغیرہ پڑھنا چاہیے، جیومیٹری پڑھنی چاہیے، ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا چاہیے، تو علم کی فضیلت میں شرعی علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ عصری علوم کے میدان میں بھی آگے بڑھے۔ اگر اس طرح کی بات ضمناً آتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص اسی کے لیے سائنس پر لیکچر دینے کے لیے اور سائنس کی اہمیت اور فضیلت کو بتانے کے لیے مسجد کا استعمال کرنا درست نہیں۔